کہ حکمرانی اتحاد جو ہے انہوں نے 3 رکنی بینچ اور ان کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ حالات بہتر نہ ہوئے، سیاستدان نہ سمجھے تو ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے۔ پاکستان میں 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی حکومت بنانے کے حوالے سے تجاویز شروع ہو گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ تو جی ناظرین، آج آپ کے لیے ہم 3-4 بڑی اہم خبریں لے کے آئے ہیں اور آنے والے جو حالات ہیں اس حوالے سے آپ کو اہم ترین انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے انفارمیشن ہے کہ حکمرانی اتحاد جو ہے انہوں نے 3 رکنی بینچ اور ان کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف سمیت ان کے تمام سیاسی جماعتوں کے جو اتحادی ہیں انہوں نے بھی فل بینچ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے 2 بڑے اداروں میں جو ہے وہ احتساب شروع ہو گیا ہے اور احتساب کے ساتھ ساتھ ان کے اختیارات جو انہوں نے اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کیا ہے، کہ انہوں نے سانسے بنائے ہیں اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف ان کا رجحان تھا اور اس وجہ سے ملکی ساکھ کو جو نقصان ہوا ہے اس کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جو کارروائیاں ہیں وہ بھی شروع کی جا رہی ہیں۔ یہ 2 بڑے ملکی ادارے ہیں جو اس وقت جن کی آپس میں جنگ بھی چھڑی ہوئی ہے اس وقت۔ یہ ان اداروں کے اندر جو ہے وہ احتساب جو ہے وہ جو تحقیقات ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، جو انہوں نے اپنے ہی اندر احتساب کا جو سلسلہ تھا وہ شروع کر دیا تھا اور آج سے میرا خیال ہے جو دوسرا بڑا ادارہ ہے اس میں بھی احتساب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی تھی جو موجودہ صورتحال ہے، جو ان کی پلاننگ تھی عمران خان سمیت تمام سیاستدانوں کی، کہ ہم کسی طرح سے ہلا گلا کر کے کارکنان کو لا کے سڑکوں پہ لا کے مار کٹائی کر کے تصادم کر کے کسی طریقے سے الیکشن کروا لیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اعجاز اللہ کے سمیت مختلف جو سیاستدان تھے جن کی انہوں نے شمولیت کرائی وہ بھی اس سلسلے کی کڑی تھی۔ الیکشن کروانے کے بعد ان کا خیال تھا کہ وہ جو پی ٹی آئی کا ذرائع کہہ رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے جو چیف جسٹس عمر عطیہ بندریال ہیں ان کو مزید 2 سال کے لیے ان کو مزید چیف جسٹس جو ہے وہ نامزد کر دیا جائے گا اور نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ان کی اپروول لینے کے بعد ان کو مزید 2 سال کا ٹائم دے دیا جائے، اور اس ٹائم کے دوران جنرل فیض عیسیٰ جو جسٹس فیض عیسیٰ صاحب ہیں ان کا جو ٹائم مدت تھی وہ ختم ہو جائے گی اور آٹومیٹکلی وہ ریٹائر بھی ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ ان کے ہی ساتھی جو جسٹس عمر عطیہ بندریال کے ساتھی ہیں اور جسٹس سابقہ جسٹس چیف جسٹس ثاقب نثار اور موجودہ چیف جسٹس عمر عطیہ بندریال کے جو ساتھی ہیں اعجاز الحسن وہ چیف جسٹس آ جائیں گے، اور اس دوران وہ اپنی مرضی کی جو ٹیم ہے اس کو دوبارہ رن کر سکیں گے۔ لیکن یہ جو منصوبہ جو تھا یہ ناکام بھی ہو گیا اور بے نقاب بھی ہو گیا، اور اعجاز الحسن سمیت کسی کی بھی جوائننگ جو ہے وہ کام نہ آ سکی، اور ان تمام کی سیاستدانوں کی جوائننگ جو تھی پی ٹی آئی میں یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور منصوبے کے ناکامی کے بعد وہ عمران خان نے اگلے جو منصوبہ تیار کیا ہے وہ 10 اپریل سے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کر رہے ہیں، تاکہ کسی طریقے سے ان کو پریشرائز کر کے ان کو ڈرا دھمکا کے پاکستان میں چیف جسٹس عمر عطیہ بندریال اور صدر پاکستان عارف علوی کی موجودگی میں الیکشن کروا کے دوبارہ برسلے کے دار آ سکیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بریکنگ پھر ایک دفعہ دینے لگا ہوں کہ اس حالات میں، اقتصادی صورتحال میں، مہنگائی میں، بحران میں، آئینی بحران کے دوران پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے۔ البتہ جو سب سے اہم میں آپ کو خبر دینے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ملکی حالات بہتر نہ ہوئے، سیاستدان نہ سمجھے تو ملک میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اور اس کے لگنے کے بہت زیادہ جو چانس ہیں، جو امکان ہیں وہ بن چکے ہیں، اور 2 سال کے لیے حکومت پاکستان میں ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ آ جائیں گے۔ پاکستان میں 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی حکومت بنانے کے حوالے سے تجاویز شروع ہو گئی ہیں۔ مختلف جو بڑے بیوروکریٹ تھے اور جو وکلا تھے، جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں اور بزنس مین ہیں اور صحافتی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، ان سے صلاح مشورہ، ان سے مشاورت، ان کے نام بھی زیر غور آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک ان حالات کو بہتر کرتے ہیں۔ اگر حالات بہتر نہیں ہوتے تو 2 سال کے لیے پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کر دی جائے گی اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دی جائے گی،
اور جب تک پاکستان کے اقتصادی حالات، مہنگائی، بے روزگاری، افراتفری کے حالات بہتر نہیں ہوتے تب تک الیکشن نہیں ہوں گے۔ تو جناب یہ تھی آج کی جو اہم انفارمیشن اور بریکنگ نیوز جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔